السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہات کے طفیل رب ذوالجلال نے ہم سب کو زندگی میں ایک بار پھر جمعے کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میری اور آپ کی زندگی کی جو سانسیں باقی رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سانسوں کو اپنی بندگی میں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعوں میں نبوی معاشرے کے حوالے سے ہم بنیادی اصول و ضوابط سیکھ رہے ہیں، جس کا مختصر سا خلاصہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس نظام پر زور دیا وہ آئلی اور معاشرتی نظام۔ سیاست کے چند اصول بیان کیے، معیشت کے اصول بیان کیے، جبکہ تفصیل کے ساتھ جس موضوع کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، سورہ البقرہ، سورہ نساء، سورہ نور، سورہ حجرات، سورہ مجادلہ، سورہ طلاق، سورہ تحریم اور اس کے علاوہ کئی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے آئلی خاندانی نظام کے متعلق اور معاشرتی نظام کے متعلق لمبی تفصیل بیان فرمائی، جس سے اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آج ہم گزشتہ جمعہ مبارک میں جو چیزیں ہم نے سیکھیں کہ گھر کے اندر 3 رشتوں کی مضبوطی ضروری ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان گہری محبت کا ہونا ضروری ہے، اور اس حوالے سے ہم نے اصول سیکھے۔ والدین اور بچوں کے درمیان ادب اور شفقت کی کیفیت کا ہونا ضروری ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے چند باتیں سیکھی۔ اور بہن بھائیوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آج ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اہم عنوان سیکھنے جا رہے ہیں کہ ان 3 رشتوں میں یا معاشرتی سطح پر جو چیز مجھے اور آپ کو معاشرے سے الگ تھلگ کرتی ہے، یعنی انسان الگ رہنے کی کوشش کرنے لگ جائے یا اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ اور برتر سمجھنے لگ جائے، کیونکہ جب یہ چیز ذہن میں آتی ہے تو پھر رشتوں کے درمیان مضبوطی قائم نہیں رہتی، دراڑ آ جاتی ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، حسد آ جاتا ہے، کینہ، دوسروں کو پیچھے کرنے کے لیے انسان کے دل کے اندر بہت سارے منفی منصوبہ جات وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آج کے اس عنوان میں ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں
کہ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو آگے بڑھنے سے روک لیتی ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ النجم کے اندر ایک اصول عطا فرمایا، آیت نمبر 32 ہے، فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاکیزہ مت سمجھو۔ دوبارہ پھر یہ جملہ دہرا رہا ہوں، اپنے آپ کو پاکیزہ مت سمجھو، هُوَ أَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بہتر جانتی ہے، سب سے بہتر جانتی ہے بِمَنِ اتَّقَىٰ، اس بندے کے بارے میں جو پرہیزگار ہے، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اس آیہ پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلا اصول یہ دے دیا کہ کسی بھی شخص کو اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے، کوئی بھی بندہ کسی بھی حوالے سے وہ اپنے آپ کو مکمل نہ سمجھے، کسی بھی معاملے میں، عبادت کا معاملہ ہو، کسی ہنر کا معاملہ ہو، کوئی فکر کا پہلو ہو، یا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے تو مال کا پہلو ہو، کوئی مقام دیا ہے تو مقام کا پہلو ہو، غرض کہ کوئی بھی دنیا کے اندر انسان مکمل نہیں ہے سوائے انبیاء کی ذات کے، کیونکہ یہ جو خطاب ہے یہ میرے اور آپ کو ہے، ہم مکمل نہیں ہیں۔ در پردہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب تم مکمل ہی نہیں ہو تو پھر اتراتے کیوں ہو؟ مثال کے طور پر ایک بندہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ میرے پاس علم زیادہ ہے، وہ اترائے گا، تکبر کرے گا، تو فرمایا کہ تم علمی اعتبار سے بھی مکمل نہیں ہو تو اترانا کس بات کا، تم سے بڑا عالم ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ اپنی عبادت پہ فخر کرنے لگ جائے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، دوسروں کو ہیچ سمجھے گا، اپنے سے کمتر سمجھے گا، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ انسان خود آہستہ آہستہ تکبر کا شکار ہو کر اپنے تمام اعمال کو بھی ضائع کر بیٹھے گا۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ لقمان کے اندر بھی اس مضمون کو بیان کیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں عطا فرما رہے ہیں، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت وہ یہ ہے کہ اپنا چہرہ لوگوں سے موڑ کے نہیں رکھنا، لا تصاعر خدک للناس۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک ذہنی حالت ہوتی ہے، انسان کے ذہن کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ بات کی جاتی ہے کہ انسان کی چال جب وہ چل رہا ہوتا ہے، جس کو ہم چال چلن بھی کہتے ہیں، انسان کی گفتگو، کسی سے بات کرنے کا لہجہ، لوگوں کے ساتھ ملنے کا طریقہ، یہ آپ محسوس کریں گے کہ انسان کا ذہن جیسا ہوگا ویسے ہی اس کا طور طریقہ ہوگا، جو کچھ ذہن میں چل رہا ہوگا وہی اس کا چال چلن ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ، صرف ہم ایک مثال اگر لیں، جب ان سے ملاقات ہوتی تو بڑے پرتفاق طریقے سے ملتے، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، آسن طریقے سے ملاقات کرنا، خندہ پیشانی کے ساتھ سینے کے ساتھ لگانا، سلام کرنا، حال چال پوچھنا، خوشی کا اظہار کرنا کہ مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہے۔ اب ایک یہ رویہ ہے، اب ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں، السلام علیکم کہا، جی وعلیکم السلام، اس نے کوئی آگے بات کر لی، ٹھیک ہے جی اللہ حافظ،
تو اب یہ ایک لہجہ ہوتا ہے، اب یہ لہجہ بھی ایک ذہن کی عکاسی کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ڈبل رویہ ہوتا ہے، کسی شخص کو دیکھ کر خندہ پیشانی ہوگی اور کسی بندے کو دیکھ کر منہ موڑ لیں گے، ملنے کو دل نہیں کرے گا۔ یہ بھی انسان کے ذہن کی عکاسی کرتی ہے۔ اسی لیے ماہرین یہ کہتے ہیں، ماہرین نفسیات، کہ انسان کی طبیعت میں جس طرح کا تکبر ہوگا اسی طرح کی اس کی چال ہوگی، جس طرح کا تکبر ہوگا۔ اب تکبر میں مختلف چیزیں آ سکتی ہیں، علم کا تکبر ہو سکتا ہے، دولت کا، حکمرانی کا۔ اب گویا کہ جب یہ چیز انسان کی طبیعت میں آتی ہے، اسی کے مطابق اس کا انداز سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ جو بندہ پڑھا رہا ہو اس کی ذہنی سطح کم ہو اور جو پڑھ رہا ہو اس کی ذہنی سطح پڑھانے والے سے کہیں زیادہ ہو۔ یہ اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ معلم کو یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے یہ پڑھانے کی سعادت عطا فرما رہا ہے تو یہ ذہن میں مت لانا کہ جو تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تم سے جاہل ہیں۔ ممکن ہے یہ تم سے زیادہ پڑھے لکھے ہو، زیادہ تعلیم یافتہ ہو، زیادہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل و شعور عطا کیا ہو۔ اسی طرح دولت کے والے سے بھی یہی نظریہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ یہ تقسیم ہم کرتے ہیں، تمہاری تقسیم ہی نہیں ہے، کسی کو زیادہ دینا یا کسی کو تھوڑا دینا، فرمایا یہ ہماری تقسیم ہے۔ اور اسی طرح اگر حکمرانی کا کسی منصب کا جائزہ لیا جائے تو اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ ارشاد قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جس کو چاہیں بادشاہ بنا دیں، جس کو بادشاہی سے واپس ہٹا دیں۔ لہذا کوئی بھی انداز جب انسان کی طبیعت میں آئے، علم کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، حکمرانی کے حوالے سے، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، متکبر نہ ہو، بلکہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا چلا جائے۔ جتنا اس کی طبیعت میں عاجزی اور انکساری بڑھتی چلی جائے گی اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے نوازتا چلا جائے گا۔ ایک پہلو انسان کے ذہن کے اندر یہ بات بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، بہت بڑی شے ہوں میں تو اس کائنات کے اندر۔ یہ انسان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، رتی برابر بھی حیثیت نہیں۔ کیا ہم سے پہلے لوگ یہاں پہ نہیں آئے تھے؟ یہ کوئی کہانی آج کی تھوڑی ہے، یہ کوئی سلسلہ آج یا کل کا تھوڑی ہے، یہ سلسلہ چلا ہے آدم علیہ السلام سے، اور ہم سے بڑے بڑے لوگ آئے، مالدار بھی آئے، صاحب حیثیت بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے قارون بھی تھا، حامان بھی تھا، شداد بھی تھا، نمرود بھی تھا، بڑے بڑے لوگ آئے، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ بس ہم ہی کوئی بہت بڑی شے، تو وہ بھی نہ رہے تو ہم بھی نہ رہیں گے۔ یہ چیز ذہن کے اندر آ جانا کہ میں بہت بڑی شے ہوں، یا یہ بات ذہن کے اندر آ جانا کہ لوگ اسے سمجھیں کہ یہ بہت بڑی شے ہے، یعنی لوگ اظہار کریں بھی تو بڑی شے ہے، تیرے علاوہ تو بس کام ہی سارے ادھورے ہیں، تو نہ ہوتا تو، یہ دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہونا کہ لوگ مجھے یہ کہیں، بھئی انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا نا، رہیں گے قافلے میرے بعد بھی یہاں، رہیں گے قافلے میرے بعد بھی یہاں، ستارہ ٹوٹ جانے سے فلک تنہا نہیں ہوتا۔ ستارے ٹوٹتے ہیں نا اوپر، کتنے ستارے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹوٹ، تو فلک تو تنہا نہیں ہے، ستارے پھر بھی کھڑے ہیں، کائنات کا نظام پھر بھی کھڑا ہے۔
تو ہم بھی ایسے جب ٹوٹ جائیں گے اس لڑی سے، قبرستان میں چلے جائیں گے، منو مٹی تلے چلے جائیں گے، تو اس کے بعد کیا کائنات کا نظام رکے گا؟ بالکل نہیں۔ تو لہذا یہ بات دماغ کے اندر لے آنا، دو پہلو ہیں، یا تو یہ لے آنا کہ میں بڑی چیز ہوں، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، یہ حیثیت اپنے اندر پیدا، یا یہ بات پیدا کر لینا کہ لوگ مجھے کہیں کہ میں بہت بڑی شے ہوں۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے ذہن کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دیتی ہیں، تباہی مچا دیتی انسان کے اخلاق میں، انسان کی طبیعت میں۔ یعنی کچھ بھی نہیں ہوں میں، بس یہ تصور ذہن میں رکھیں کہ اے بندے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اس کیفیت کو خود پسندی کہا جاتا ہے۔ خود پسندی، خود پسند انسان جو ہوتا ہے، یعنی جو صرف اپنے بارے میں سوچے، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے، کوئی بھی چیز آ جائے اس پہ اترانا شروع کر دے۔ اب خود پسند کی ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ بس میں ہی ٹھیک ہوں، میرے علاوہ کوئی اور ٹھیک ہے ہی نہیں اس دنیا میں۔ وہ مفروضہ قائم کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر ایک سے جب یہ مفروضہ اس نے قائم کر لیا کہ بس میں ہی ٹھیک ہوں، میری رائے ٹھیک، میری سوچ ٹھیک، میرا عمل ٹھیک، جو میں نے کیا بس اوکے ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرے گا، کبھی بھی غلطی تسلیم نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا جو میں نے کیا ہے بس ٹھیک کیا ہے۔ ایک تو وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرے گا، نمبر دو وہ کسی کی بات کو مانے گا نہیں، یا کسی نے اس کی نشاندہی کر دی جناب آپ کے اندر یہ غلطی ہے، اس کا جائزہ لے لیجئے، تو وہ چونکہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میرے اندر ایک غلطی ہے، وہ خود پسند ہے، تو لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے گا کہ میرا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں۔ اسی لیے بعض دفعہ خود پسند انسان، یہ اپنی اپنی طبیعت کا ہم نے اپنا خود جائزہ لینا ہے۔ اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے، اب دیکھیں گھر میں یہی ماحول سارے ہمارے بنتے ہیں، میاں اور بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان یہی رویے بن جاتے ہیں، دوستوں کے درمیان بعض دفعہ یہی رویے بنتے ہیں، معاشرتی سطح پر یہی رویے وہاں پر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جو بندہ اپنی غلطی تسلیم ہی نہیں کر رہا، اس کو سمجھایا جائے کہ جناب یہ تیری غلطی ہے، ذہنی غلطی ہے، فکری غلطی ہے، یا عملی غلطی ہے۔ اب اگر وہ کسی کی بات کو تسلیم بھی کرے گا نا، مجبوری کی وجہ سے دو چار بندوں نے کہا یا جناب تیری غلطی ہے، تو وہ اقرار تو کر بھی لے گا کہ ٹھیک ہے، اچھا میں مان لیتا ہوں کہ میری غلطی ہے۔ اب یہ بھی ایک رویہ ہے۔ آخر میں جب کوئی بندہ اس طریقے سے نہ مان رہا اور سارے کہتے ہیں جناب تیری غلطی ہے، تیری غلطی ہے، تیری غلطی ہے، تو وہ اینڈ میں آ کے ٹھیک ہے جی میں مان لیتا ہوں کہ میری غلطی ہے۔ اب لہجہ اس کا دیکھیں، جی میں مان لیتا ہوں کہ میری غلطی ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ لفظوں سے اقرار کر رہا ہے مگر دل سے اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا، کیونکہ اس کا لہجہ یہ بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے میں مان لیتا ہوں کہ میری غلطی ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ یہ پھر کرتا کیا ہے، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے 100 بہانے بناتا ہے۔ اچھا تو نے اقرار تو کر لیا ہے مگر بندہ تو ہی ٹھیک ہے۔ پھر وہاں پر ایک دلائل کی دنیا میں آ جائے گا، سوچے گا یار غلطی تو نے مان لی ہے اور وہ لوگ تجھے اس بنیاد پہ غلط کہیں گے بھی، لیکن نہیں تو ہی ٹھیک ہے، یہ شیطانی کاروائی ہے، تو ہی ٹھیک ہے، وہ بس ویسے میں نے کہہ دیا، کسی سے ملا یار بندہ تو میں ٹھیک ہوں، کام بھی میں نے ٹھیک کیا تھا، بس یہ سارے لوگ کہتے تو میں نے بھی کہہ دیا، چلو یار میں مان ہی لوں کہ میں غلط ہوں۔ تو یہ انداز خود پسند آدمی کا جو رویہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اچھا یہی خود پسند انسان جب اپنی اس بیماری کا علاج نہیں کرتا، اور اس کا بہترین علاج جو میں نے ابھی آپ کو عرض کر دیا ہے کہ بھی میں کوئی شے نہیں، جو ہے وہ سارا اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے، اللہ کے کرم سے ہو رہا ہے، دولت بھی، صحت بھی، علم بھی،
جو کچھ عطا کر رہا ہے یہ بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ اگر یہ علاج نہیں کرے گا تو آہستہ آہستہ یہی خود پسندی غرور کی شکل اختیار کر لیتے۔ اب غرور کیا ہے؟ آپ اس لفظ کو سمجھیں۔ غرور کا لفظ غرر سے ہے، غین را را، غرر۔ غرر کہتے ہیں دھوکے کو، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر بھی یہ لفظ ارشاد فرماتا ہے۔ اب انسان کے مغرور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں مغرور، مفعول یعنی وہ بندہ جس کو شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا ہو۔ اب وہ دھوکے میں ہے، حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہا۔ جو حقیقت ہے، شیطان نے کہا کہ یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ تو بہت بڑی شے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا علم قلیل ہے، جتنا مرضی پڑھ لے، کتابیں لکھ لے، مطالعہ کر لے، لائبریریاں کی لائبریریاں پڑھ لے، دولت کے انبار لگا دے، مگر اللہ کی بارگاہ میں متاع دنیا قلیل۔ دنیا کا جتنا متاع ہے وہ کیا ہے؟ قلیل۔ اور قلیل کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ کثیر کے مقابلے میں۔ کثیر اور قلیل کی مثال یوں سمجھنی ہو کہ ایک طرف ایک دانہ پڑا ہو اور دوسری طرف پورا ڈھیر پڑا ہو، تو وہ کثیر ہے اور یہ قلیل ہے۔ تو میں جتنا پڑھ لوں، جتنا پیسہ حاصل کر لوں، جتنے مرضی مناصب حاصل کر لوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے متاع دنیا قلیل۔ دنیا کا جتنا متاع ہے یہ کیا ہے؟ قلیل ہے۔ اب یہ حقیقت ہے۔ اب ذرا جائزہ لیجئے، حقیقت کیا ہے کہ دنیا قلیل؟ حقیقت کیا ہے کہ دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی سانس لینے میں بھی اللہ کا محتاج۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی قدر و قیمت مردہ بکری کا جو بچہ ہے اس سے بھی کم تر، یہ حقیقت ہے۔ مگر شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں جناب، دولت بڑی شے، تو بہت بڑا عالم، بہت بڑا مفتی، بہت بڑا سردار، تیرے علاوہ تو جناب یہ دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اب یہ جو کیفیت ہے، خود پسندی جب غرور میں آتی ہے تو انسان مکمل دھوکے میں آ جاتا ہے، اس کو بندہ ہی نہیں لگتا۔ اور یہ خود پسندی اگر علم کے والے سے آئے گی تو اس کو سارے لگیں گے کہ یہ جاہل ہے، یہ سارے جاہل ہیں، بس میں ہی پڑھا لکھا۔ یہی خود پسندی جب زہد و تقویٰ کی شکل میں آئے گی کہ آپ نے اپنے آپ کو زاہد، عابد، عبادت گزار سمجھا، جناب تو یہ تو عبادت گزار ہے ہی نہیں، یہ سارے بس ویلے ہیں، جتنی عبادت ریاضت میں کرتا ہوں اس کے علاوہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہی خود پسندی جب انسان کے پاس مال و دولت کی شکل میں آتی ہے تو پھر وہاں پر بندہ کیا کہتا ہے؟ جناب بس میرے علاوہ تو پیسہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، جو سہولتیں، جو میرٹ آف لائف، جو معیار زندگی میرا ہے، اس کے علاوہ تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ خود پسندی مختلف شکل میں انسان کے دماغ کو دھوکے کے اندر ڈالتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ بڑھتے بڑھتے اس حد تک چلی جاتی ہے کہ دنیا میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب اس دنیا کے اندر تیری شخصیت تو کوئی بہت بڑا انعام ہے۔ جیسے بندہ بعد دفعہ یہ کہے میں مر گیا نا تو انہوں پتہ لگ جائے گا، تو مر جا، کچھ بھی نہیں ہونا، میں مر گیا تو تمہیں پتہ چل جائے بھی کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہاں پر ایک آیت کوڈ کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اتنا بے نیاز ہے، اتنا بے نیاز ہے، اتنا بے نیاز ہے کہ کائنات کا نظام چلانے کے لیے اس سے انبیاء کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر وہ چلانا چاہے۔ اور یہ جملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے موقع کے اوپر قرآن کی آیت یہاں پر بولی کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، جذباتی ہو گئے لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت
تاریخ کے اندر ملتی ہے کہ آپ نے اپنی تلوار نکال لی۔ جب لوگ اتنے جذباتی ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی، وہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جتنے انبیاء بھی اس دنیا کے اندر آئے، قد خلت من قبلہ الرسل وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول تھے، پیغام دے گئے۔ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء اس کائنات میں تشریف لائے، اپنا اپنا پیغام دے کر ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ اگر کسی نبی کا وصال ہو جائے یا کسی نبی کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنے مشن کو چھوڑ دو گے؟ یعنی کائنات کا نظام پھر بھی چل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی کے آنے اور کسی کے جانے سے کائنات کے نظام کو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ لہذا مغرور آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ جناب تو دنیا کے اندر کوئی بہت بڑا انعام ہے، یا بعض دفعہ یہ ذہن میں آ جانا جناب اگر میں نہ ہوتا تو ان کا کیا ہوتا، خدا نہ خواستہ یہ عادت، یہ طبیعت میں آ جائے چیز تو یہ انسان کے لیے بہت بڑے برے انجام کا سبب بننے والی ہوتی ہے، جس کا ذکر آگے چند اقوال کی روشنی میں عرض کرتا ہوں۔ ہر معاملے میں اپنے آپ کو درست سمجھنا، یہ بات ذہن میں لے آنا کہ اپنے خاندان کا میں وہ فرد ہوں کہ جس کی وجہ سے پورا خاندان ہی قائم ہے، میں نہ ہوتا تو میرا خاندان ہی ٹوٹ جاتا، میں ہی اپنے علاقے کا نظام سنبھالے ہوئے ہوں، میں ختم ہو گیا تو علاقے کا نظام ہی سارا درم برم ہو جائے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کا تعلق خود پسندی سے ہے۔ چند سطریں لکھ کر اپنے آپ کو بہت بڑا محقق سمجھنا کہ جناب اب مجھے تو لوگ کہیں کہ بھی بڑا لکھاری ہے، یہ بات دل میں آ جانا، چند مسائل سمجھ آ جائیں، چند کتابیں پڑھ لیں اور یہ سمجھنا کہ مجھ سے بڑا تو اب مفتی ہے ہی کوئی نہیں، جناب مجھ سے مسئلہ پوچھو، جو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کوئی اور نہیں بتا سکتا، یہ بات دل میں آ جانا۔ مٹھی بھر دولت آ جائے تو پھر انسان کی طبیعت میں ایک اور چیز آتی ہے، وہ کیا آتی ہے؟ یہ دولت جب آتی ہے تو انسان اتنا مغرور ہوتا ہے کہ صاحب منصب بھی خود کو سمجھنے لگ جاتا ہے کہ چونکہ دولت میرے پاس آ گئی تو منصب بھی میرے پاس ہونا چاہیے۔ اور اس سے بڑا ظلم کیا کرتا ہے یہ بندہ؟ وہ یہ کرتا ہے کہ یہی بندہ اپنے آپ کو مفتی عام بھی بنا لیتا ہے، سردار بھی یہ ہے، ناظم بھی یہ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا القابات اپنی شخصیت کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے خود پسند بندے کی ذہنی حالت۔ جب یہ چیز انسان کی طبیعت میں آئے تو انسان عملی اور اخلاقی طور پر کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، دکھاوا آ جائے گا، معاشرے سے کٹنے لگ جائے گا، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری اس کی طبیعت میں نہیں رہے گی، بڑوں کے احترام میں کمی آ جائے گی۔ آپ نوٹ کیجئے گا، جو بندہ علم پہ فخر کرے، پیسے پہ فخر کرے، وہ بڑوں کو بڑا نہیں سمجھے گا، بڑوں کے احترام میں کمی آ جائے گی، بچوں پر رحم نہیں کرے گا، علم اور صاحب علم کی قدر نہیں کرے گا، پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھے گا، رشتہ داروں سے محبت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ چونکہ وہ خود پسند ہو گیا ہے تو اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ بس سارے میری سیوا کریں، میں ہی سب سے اعلیٰ اور ایک مقدس شے بن گیا ہوں، میرے علاوہ تو کوئی مقدس شے اس کائنات کے اندر ہے ہی نہیں، وہی اعلیٰ ہے، وہی برتر ہے، وہی افضل ہے، بس لوگ اس کو سلوٹ کریں، اس کے راستے میں پھول بچھائیں، باقیوں کا احترام اس کائنات میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ بات انسان کی طبیعت میں پھر پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی والے سے اب اس کا علاج کیا کیا جائے؟ علاج کے حوالے سے ایک تو سب سے پہلے الجامع الصحیح للمسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعائیہ علاج بھی اس کا ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرو، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر دے،
وزکیھا، اور اے میرے اللہ میرے دل کا تزکیہ کر دے، انت خیر من زکاھا، اس کائنات کے اندر جو سب سے عظیم ذات دلوں کے تزکیہ کرنے والی ہے وہ تیری ہی ذات۔ ایک تو اللہ سے دعا مانگی جائے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں غرور کر بیٹھا، میں گھمنڈ کر بیٹھا، میں آئندہ سے توبہ کرتا ہوں کہ میں کسی سے اپنے آپ کو اعلیٰ نہیں سمجھوں گا، علم، زہد، تقوی، مال و دولت، منصب، میں نے اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھنا۔ اسی طرح جن اعمال سے غفلت ہے ان کی طرف نگاہ کی جائے کہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے میں غافل ہوں۔ اسی طرح گناہ، کوتاہی اور نعمت الہی پر ہر پل نظر رکھی جائے، خدا کی قدرت کو محسوس کیا جائے، پھر اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، اپنے آپ کو گناہ پہ نظر، اپنی کوتاہیوں پہ نظر، لسٹ بنائیں، نعمت جو آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ مل رہی ہے اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کریں، یا اللہ تیرے بغیر تو یہ چیز مجھے نہیں مل سکتی، تیرے کرم سے ہے، تیرے فضل سے ہے، تیری رحمت سے ہے۔ گناہوں پر توبہ، اپنی کوتاہی کی اصلاح کی جائے، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بنا جائے۔ ایک بزرگ ہیں محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے صوفی تھے، اپنے زمانے کے عبادت گزاروں کو فرمایا کرتے تھے، یعنی جو عبادت کی طرف مشغول ہوتے، تسبیح و تحلیل کرتے، ذکر و اذکار کرتے، تو حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے، فرماتے تم پر افسوس ہے، بڑے جاندار الفاظ کے ساتھ، تم پر افسوس ہے کہ تمہارے اعمال کم ہونے کے باوجود ان میں خود پسندی داخل ہو گئی ہے۔ عمل اتنا سا کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم بہت بڑے عالم فاضل اور عابد بن گئے، اتنا سا عمل اور تمہاری کیفیت اتنی زیادہ ہو گئی۔ اور تم سے پہلے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ اپنے اعمال کی کثرت کے باوجود وہ ان پر تکبر نہیں کرتے تھے، گمان نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ کا فضل ہے، اللہ نے عبادت کی توفیق دے دی، ذکر کی، تسبیح کی، تحلیل کی، بس اس نے توفیق دے دی۔ اور فرمایا اللہ کی قسم ہے پہلے لوگوں کی عبادت کو دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں تم محض کھیلنے والے ہو، تمہاری کون سی عبادت ہے؟ چند منٹ بیٹھے، نوافل ادا کیے، ذکر کیا یا کوئی پڑھ لیا، آپ اندازہ لگائیں ہمارے پڑھنے کی عادت بھی وہ نہیں ہے جو پہلے بزرگوں کی ہوا کرتی تھی۔ پڑھتے تھے تو ساری رات کتاب لے کے بیٹھے تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ ان کی کیفیات تھیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑا نقطہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں، بڑا اہم نقطہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی کے اندر ایسا شخص نہیں دیکھا جو شہرت کا طالب ہو اور اس کا دین برباد نہ ہوا ہو۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات کی حضرت بشر حافظ، کہتے میں نے زندگی میں ایسا بندہ نہیں دیکھا جو شہرت کا طالب ہو، یعنی اس کو ہو جائے کہ بھی میں مشہور ہو جاؤں کسی بھی حوالے سے، علم کے حوالے سے، تقوی، پرہیزگاری بھی میں مشہور ہو جاؤں۔ اور فرمایا میں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس کو مشہور ہونے کی عادت پڑی اللہ تعالیٰ نے اس کا دین برباد نہ کیا ہو اور اس کے حصے کے اندر رسوائی نہ آئی ہو۔ میں نے یہ زندگی کے اندر کبھی بھی نہیں دیکھا، رسوائی آتی ہے، اس کو ذلیل ہوتا ہے معاشرے کے اندر۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آخر میں پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور اس التجا کے ساتھ خدا را عارضی سی زندگی میں اپنے آپ کو تکبر اور وڈیائی سے محفوظ کریں۔ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت کعب بن مالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان مال اور مرتبے کی حرص کرنے والا اپنے دین کے لیے نقصان کرتا ہے۔
بہت بڑی بات آپ نے فرمائی. دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. مال کی خواہش چھوڑ دیں, محنت کریں, جتنا اللہ دے دے اس کا شکریہ ادا کرتے چلیں. نمبر 2, مرتبے کی حرص. مراتب اللہ کے پاس ہے. حضرت عبداللہ بن عمر, جامع ترمذی کی ایک روایت ہے, ذرا اندازہ لگائیں, آپ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ, میں تمہیں پیشکش کرتا ہوں کہ قاضی بن جا. حضرت عمر کے بیٹے. تو آگے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذرت کی کہ میں یہ عہدہ نہیں لے سکتا, حالانکہ جج بن رہے, میں یہ عہدہ نہیں لے سکتا, خواہش نہیں ہے نا. اچھا, اب کیا ہوا کہ حضرت عثمان نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیرے ابا جی تو بڑے فیصلے کیا کرتے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو تجھے کیا ہے؟ تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے اس عہدے کی اہمیت کیا ہے, میں اس کے لائق نہیں ہوں. یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ذہین و فطین آدمی ہیں, وہ اپنے بارے میں یہ جملے فرما رہے ہیں. تو آج کی اس جمعے کی نشست میں جو بات ہم نے بنیادی طور پر سمجھی کہ کسی بھی حوالے سے اپنے آپ کو ہم نے خود پسند نہیں بنانا, جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے. علم, دولت, تقوی, پرہیزگاری, عبادت کی توفیق, قرآن پڑھنے کی توفیق, مال و دولت کی اللہ نے توفیق, یہ سب اللہ کا فضل ہے. اس کے شکر گزار بننا ہے, اس بنیاد پر خود پسند نہیں بننا, کیونکہ ہمارے آنے یہ جانے سے کائنات کے نظام کو کچھ نہیں ہونے والا. رہیں گے قافلے میرے بعد بھی یہاں, رہیں گے قافلے میرے بعد بھی یہاں, ستارہ ٹوٹ جانے سے فلک تنہا نہیں ہوتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.